أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا. बहुत सारे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बहुत सारे जलसे हो रहे हैं, मस्जिद के अंदर जुमे के खुतबे भी हो रहे हैं, दर्स का एहतमाम भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे ईमान के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हमारा ईमान जैसे का तैसे है। आज हमारे ईमान के अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम,
اور قابل احترام صدر مجلس فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن فیضی حفظہ اللہ، اور اس کانفرنس میں شریک فرما سامعین و سامعات، میرے دینی ملی بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے موضوع کا جو حصہ ہے تقریباً ان میں سے بہت سارے حصوں کو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ جو بہت ہی بہترین انداز میں آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اسی کے مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں ایک مومن کی چند صفات یا ایک مومن کے اندر کون کون سی خوبی ہونی چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلمان وہ قوم ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے خیر امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین جماعت ہو، تم ایک بہترین قوم ہو۔ وہ قوم کہ جس نے نفس صدی تک پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، وہ قوم کہ جس نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو اپنے پیروں تلے لوندا، وہ قوم کہ جس نے یورپ سے لے کر عرب سے لے کر یورپ تک، افریقہ کے صحراؤں تک، جہاں تک بھی خشکی ہے اس قوم نے وہاں تک اپنے جھنڈے گاڑے۔ لیکن آج وہی قوم، ذرا حالات دیکھ لیجئے کہ اس قوم کی کیا حالت ہے، ذلت و پستی کی کون سی ایسی قسم ہے کہ جس سے آج یہ قوم دوچار نہیں ہے۔ ہمارا وہ میڈیا جو ایک جانور کے مرنے کی خبر تو دکھلاتا ہے، لیکن کروڑوں مسلمانوں کے قتل عام پر دنیا خاموش ہے۔ چاہے آپ فلسطین کو اٹھا لے، ملک شام کو لے لے، شہر حلب کو لے لے، اور برما کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بھی کچھ صحیح نہیں ہے، روز دنگے فسادات ہوتے رہتے ہیں، کٹتا مسلمان ہے۔ تو یہ جو ذلت ہے، یہ جو رسوائی ہے، یہ کیوں ہے؟ شیخ محترم نے بہت سارے وجوہات بیان کیے، ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم وجہ یا سب سے بڑی وجہ جو ہماری آج یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ آج ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم ہی سرل بن رہوں گے، تمہارا ہی سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا اگر تم مومن رہے۔ اللہ رب العالمین نے شرط لگا دیا کہ اگر تم مومن رہے۔ آج ہم بھی ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی آج مومن ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو کون سا ایمان پسند ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی ہے، اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے اندر کون کون سے صفات ہونی چاہیے، کون کون سی خوبی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کو واضح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمن الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں ایک مومن وہ ہے، حقیقی معنوں میں اہل ایمان وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ اٹھے اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ کہ آج ہمارے ایمان کی حالت ایسی ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کا نام لے لے اور ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ تینوں کہیں جا رہے تھے سیر کے لیے، راستے میں طوفان یا آندھی آ جاتی ہے تو وہ تینوں شخص اس آندھی سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ اتفاق سے اس غار کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ایک چٹان کے ذریعے سے بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں شخص دعا کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس نوجوان کی دعا پر ذرا غور کریں جس نے یہ کہا کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا اور میں ہمیشہ
اس کے حاصل کرنے کے تلاش میں رہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں قحط کا زمانہ آ گیا، وہ عورت مجبور ہو کر میرے پاس آئی مدد کے لیے، میں نے اس کی مدد کر دی، میں نے اسے 100 دینار دے دیے، لیکن ساتھ میں نے اس کے عزت کا بھی سودا کر لیا، اور میں نے کہا کہ اپنی عزت تمہیں میرے حوالے کرنی ہوگی۔ وہ عورت مجبور ہو کر اس زنا کے لیے، اس گندے کام کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ وہ جب عورت آتی ہے اور یہ نوجوان بالکل گناہ اور زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو وہ عورت کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اتق اللہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، تم ایسی چیز کو استعمال مت کرو جس کا تم مالک نہیں ہو، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ انسان اسی وقت، وہ نوجوان اسی وقت اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اس عورت کو جانے دیتا ہے۔ کہ آج ہماری ایمان کی حالت ایسی ہے کہ گناہ بالکل ہمارے سامنے ہو، گناہ بالکل ہمارے قریب ہو، اور کوئی اللہ کا نام لے لے، کوئی اللہ کا ذکر کر دے، کوئی اللہ کا واسطہ دے دے، اور ہم اس گناہ سے باز آ جائیں، یقیناً ہماری ایمان کی حالت ایسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے، ان کے دل کانپ اٹھے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ایک مومن کی دوسری صفت یہ بیان کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ ایک مومن کی دوسری صفت یہ ہونی چاہیے، ایک مومن کی دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جائیں، جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر سنایا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ آج ہماری ایمان کی حالت ایسی ہے، آج بہت سارے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں، مسجد کے اندر جمعے کے خطبے بھی ہو رہے ہیں، درس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان جیسے کا تیسے ہے، آج ہمارے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جائے، قرآن مجید پڑھ کر سنایا جائے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ایک مومن کی تیسری صفت یہ بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایک مومن کی تیسری خوبی یا تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ایک مومن کا بھروسہ اور توکل کسی پر ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونی چاہیے۔ ایک مومن کے سامنے چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائے، چاہے کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، چاہے ان کو کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ایک مومن کا یہ صفت ہونی چاہیے، یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ایک مومن کا بھروسہ اور توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ معمولی سے تکلیف پہنچتی ہے، معمولی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، غیر اللہ سے ہم مدد طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مشکل کشا کوئی اور بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے اگر مشکلات آ جائے، اگر مصیبت آ جائے، تو ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ اس کا بھروسہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونی چاہیے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جم گئے، پھر اسی پر مستقیم ہو گئے، پھر اسی پر ڈٹے رہے۔ آج ہم بھی کلمہ کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم یہ آیت بارہا پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے۔ کیا آج ہم اس کلمے پہ ڈٹے ہیں؟ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مدد کرنے والے بے شمار پیدا ہو جاتے ہیں، بگڑی بنانے والے بے شمار پیدا ہو جاتے ہیں، مشکل کشا بے شمار پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارا ماتھا کہیں اور بھی جھک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم اپنے اس کلمے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کو توڑ دے رہے ہیں۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تجھ کو ہی سجدہ کریں گے، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے، لیکن ہم نے آج اللہ کے اس وعدے کو توڑ دیا ہے، اور ہم نے رسول سے کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری ہی پیروی کریں گے، ہم تیری ہی اتباع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر کے وعدوں کو توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ آج دیکھیے ہمارے اوپر دشمن مسلط کر دیا گیا، آج ہمارے اوپر
ہر طرف سے ہم مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. NRC CA اور نہ جانے کون کون سے بل ہمارے خلاف لائے جا رہے ہیں, ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کے اوپر اس کے دشمن کو مسلط کر دے گا. آج ہم اپنے کلمے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, میں یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا اس لیے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے ان کا ایمانی جذبہ کیسا تھا. ایک مومن کیسا ہونا چاہیے, ایک مومن کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے. جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے. عرب کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے, اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بالکل ہل نہ سکے, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اے بلال کہ اگر تو اس حال میں یہ کہہ دے کہ جو محمد جو دین لے کر آئے ہیں, جو شریعت لے کر آئے ہیں, جس دین کی وہ دعوت دے رہے ہیں وہ جھوٹا ہے, اور جو ہمارے 360 معبود ہیں وہ سچے ہیں, اے بلال اب بھی ہم تجھے چھوڑ دیں گے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جذبہ دیکھیے, عطریاں پگھل نہیں ہیں, چربیاں پگھل نہیں ہیں, اس حال میں بھی ان کے جو منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں احد احد, نہیں نہیں, میرا اللہ ایک ہے, میرا مالک ایک ہے, میرا خالق ایک ہے, میں سجدہ کروں گا تو صرف اسی کو کروں گا, میں عبادت کروں گا تو صرف اسی کی عبادت کروں گا. ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد اگر اسلام کی راہ میں چاہے کتنی بھی مصیبتیں آئیں, چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں, ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے, ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے وہ ایمان پر ڈٹا رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم گئے, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہاں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے. آج بھی فرشتے آئیں گے, آج بھی ہمیں خوشخبری دیں گے, آج بھی ہمیں بشارت دیں گے, لیکن شرط یہ کہ ہمارا ایمان ویسا ہو, ہمارا ایمان وہ ایمان ہو جو صحابہ کرام کا ایمان تھا. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بتایا کہ اگر تم اسی طریقے سے ایمان لائے جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. میرے بھائیو, یہ چند صفات تھی ایک مومن کی جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما, اور صحیح معنوں میں ایک مومن کو جو صفات ہے, جو خوبی ہے, وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب تک اس دنیا کے اندر رکھ, دین اسلام پر رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر و آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.